سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یعنی کہ آپ جو ہے نمازوں کی حفاظت کیجئے، اور خصوصاً عصر کی نمازوں کے بارے میں آیا ہے، جس کا حدیثوں کے اندر اس کی تشریح ملتی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں نماز کے طور طریقے جو انہوں نے بتائے ہیں، جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں، ان کے سامنے میں اگر کوئی نماز پڑھتے اور اگر ان کو لگتا کہ یہ طریقہ غلط ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹوکتے اور پھر اس کو اس کے طریقے بتاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، ایک صحابی آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے لگا، اور نماز سے جب فارغ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، انہوں نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی پھر جاتے ہیں اور پھر دوبارہ نماز پڑھ کر کے جب آتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ، تم نے نماز، گویا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، جب نماز پڑھنا شروع کرو تو تمہاری نماز کے اندر وہ اطمینان ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ اکبر کہہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جب رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ کرو، جب رکوع سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ اٹھو، جب سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ سجدے کرو، یعنی اس مقدار میں وقت لگاؤ کہ تم اس کے اندر جو اذکار ہیں، وہ جو دعا ہیں، اس دعا کو تم اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ یعنی صرف اٹھک بیٹھک کرنے سے، صرف جلد بازی میں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ صحابی بڑے جلد بازی میں تھے، وہ صحابی جو نماز پڑھ رہے تھے بہت جلدی نماز پڑھ رہے تھے، ارکان کو بہت جلدی ادا کر رہے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے۔ آج ہم اور آپ جو ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے اندر علم ہے، جانکاری ہے، ہم اور آپ اگر کسی کو دیکھیں تو ہمیں اس کو ٹوکنا چاہیے، ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کی جو نماز ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوگی نماز۔ اپنے بچوں کو نماز کی طور طریقے سکھانا چاہیے، اور اگر آپ ایسے نہیں سکھاتے ہیں تو اگر وہی عادت رہتی ہے تو ہر جگہ اسی طرح سے نماز پڑھے گا، ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھے گا، اور اس کی نماز واللہ عالم شاید اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، یہ کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم اور آپ نماز کے اندر جان بوجھ کر کے کوتاہی کرتے ہیں، یا لا علمی کی بنیاد پر ہو جاتی ہے، یا یہ کہ ہم جلد میں رہتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلطیاں ہیں نماز کے اندر، میں آج آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ لوگ بغور سنیں اور اس کو عمل میں لائیں۔ نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کے اندر اگر کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں جو آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ سنیں گے تو آپ خود اس چیز کا احساس کریں گے کہ شاید میں بھی ایسے نماز پڑھتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ وضو کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان وضو کرتا ہے، اور وضو اتنے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے،
اتنے اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اعضاء جو آپ وضو کرتے ہیں اعضاء وضو کے اندر کوئی خشک نہیں رہنا چاہیے، کوئی جگہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ طریقے نہیں جانتے ہیں تو آپ کو طریقے پتہ کرنا چاہیے، آپ کو طور طریقے جاننا چاہیے، لیکن آپ جب وضو کریں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے پیروں کو اچھا سے رگڑ کر دھوئیں، اور جو کلا کریں اس کو اچھے سے کریں، یعنی جو بھی کرتے ہیں آپ وضو کے اندر جو طریقے ہیں وضو کے اس کو بہترین طریقے سے کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث کے اندر انہوں نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، یعنی وہ شخص کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، جہنم ہے، جس کے ایڑیاں ہو یا اس کے ٹخنے ہو یا وضو کے اعضاء ہوں وہ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے وضو کرتے ہیں تو آپ کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی ان کے بازو میں تھے، ان کے ٹخنے جو ہے سوکھا تھا، ذرا تھوڑی سی جگہ سوکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھو۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری چیزیں جو باریکی ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اور آپ سے انجانے میں مسٹیک ہوتا ہو، لیکن اس کی اہمیت کو سمجھیے، آپ اس کی ضرورت کو سمجھیے، اس کی سخت مزاجی کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرمایا۔ وضو کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اور آپ جلد بازی میں اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں اور وہ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ خاص کر کے یہ حصہ، اس حصے میں انسان کا زیادہ تر سوکھا رہتا ہے، ہاتھ کے اس حصے میں اور پیر کے پیچھے طرف، ان دو جگہوں پہ آپ کو اپنے ہاتھ پہنچا کر کے پانی کے ذریعے سے آپ اچھا سے دھوئیے۔ اگر بائی دا وے آپ کی وہ جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، جو دوسری چیز یہ ہے نیت کے بارے میں، جو نیت ہے اس کو زبان کے ذریعے سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جیسے اور مسلک میں بیان کیا جاتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جوہر کے 4 رکعت پیچھے اس امام کے قبلہ میرا منہ کعبہ کی طرف، اس طرح کے جو الفاظ کے ذریعے سے جو نیت کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے جو دل میں آپ نے نیت کیا، آپ نے جو وضو کا ارادہ کیا، تو وضو کا ارادہ کرنے کا مقصد ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، تو وہ اللہ رب العالمین آپ کا دل کا مالک ہے۔ زبان کے ذریعے سے نیت کرنا کوئی قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث رسول میں کہیں پہ موجود نہیں ہے، نہ صحابہ کرام کے کوئی اعمال سے موجود ہے۔ اس لیے آپ کو الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ وضو کریں، جب آپ ارادہ کریں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے یا عصر کی نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ وضو کریں گے۔ جب آپ نے وضو کا نیت کیا تو آپ کا وہ نیت گویا کہ آپ نے نماز کے لیے آپ نے نیت کیا۔ اور جو تیسری چیز ہے زبان کے ذریعے سے اذکار کا کرنا، یعنی جب آپ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے زبان اس کی بند ہے، زبان سے وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ دل میں احضار کرتے ہیں، یعنی دل میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، زبان سے اس نے پڑھا نہیں، دل سے پڑھا۔ دل سے اذکار کا ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ کے ارکان کے اندر، جو نماز کے اندر جو دعا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آپ کو لفظ زبان سے نکال کے پڑھنا ہوگا، آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ دل میں کریں گے تو آپ کا نہیں ہوگا۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی نماز کے اندر آپ امام کے پیچھے ہوں یا خود آپ امام ہوں، آپ مقتدی ہوں یا امام ہوں، آپ کو ہر حال میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نماز کے اندر۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ کا نہیں پڑھا، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی دعا ہم پڑھیں، جن جن اذکار کو ہم کریں، وہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں، اپنے زبان سے پڑھیں، دل کے اندر پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ لیکن نیت کا
زبان سے اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل کی چیز ہے، نیت دل کی چیز ہے، اور اذکار کا اپنی زبان سے تعلق ہے۔ اور اذکار جو دعا آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، میرے خیال سے بات واضح ہو گئی، آپ کو وہ زبان سے پڑھنا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر ادھر ادھر جھانکتا ہے، آگے دیکھتا ہے، یا پیچھے ادھر سائڈ میں دیکھتا ہے، یا اپنے آگے جہاں سجدے کی جگہ ہے اس سے کہیں آگے دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نیت کر لیں، جب آپ نیت کر کے اللہ اکبر کر کے جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کا جو چہرہ ہے، آپ کا جو آنکھ ہے، وہ اس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ سجدہ کریں گے۔ آپ کے چہرہ، آپ کی جو نظر ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، نماز کے اندر قصر پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، تو کیا اگر کسی بڑے آدمی کے پاس اگر کھڑے ہونا ہے آپ کو، تو آپ کی نگاہ جو ہے اس سے نہیں ہٹے گی۔ آپ کسی بادشاہ کے دربار میں اگر جائیں گے تو آپ کی جو نگاہ ہے وہ ڈر کے مارے آپ کی اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں، ادھر یا ادھر آپ کی نظر نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آپ کو فرما دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ تو آپ کی جو نظر ہے وہ سجدہ کے پاس ہونی چاہیے، اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں آپ سجدہ کریں گے۔ تو آپ کی نظر نماز کے حال میں نہ آپ دائیں جھانک سکتے ہیں، نہ پیچھے، نہ آگے، نہ آپ کو بلا ضرورت کہیں اور کسی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے حضور ہیں، آپ حاضر ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو جائے تو وہ دل میں یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے، سب سے برا چور وہ ہے، چوری تو ہر چیز بری ہے، کوئی بھی چیز آپ چوری کریں وہ بری ہے، چوری تو ہر حال میں برا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے برا چور وہ ہے جس نے نماز کے اندر چوری کی۔ آپ کو اور ہمیں پتہ نہیں کہ نماز میں ہم چوری کیسے کرتے ہیں۔ ہم تو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے چوری کہاں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي لَا يَتِمَّ رُكُوعُهُ وَلَا سُجُودَهُ، وہ شخص چور ہے نماز کے اندر جس نے اپنے رکوع کو، اپنے سجود کو پورا نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جگہوں پہ وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے کے جو لوگ ہیں مقتدی، وہ برابر سے رکوع میں بھی نہیں جاتے ہیں، وہ رکوع سے کھڑے ہو گئے، اور رکوع سے کھڑے ہو کر کے جو دعا پڑھنا چاہیے اس دعا کا پڑھنے کا اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے برا چور ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کے چونچ مارنے کے طرح نماز پڑھنے سے منع کیا۔ یعنی جیسے کوا چونچ مارتا ہے، جلد بازی میں رہتا ہے، ایک چونچ مارتا ہے پھر دوسرے چونچ مارتا ہے دوسری چیز حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے اندر کوئی سکون پذیر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے اندر اطمینان نہیں ہے، وہ جلد بازی میں رہتا ہے، اس کو دانہ چگنا ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی میں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوے کی چونچ کے طرح ٹونگ نہ مارے نماز کے حالت میں، سجدے کے حالت میں، آپ کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک چیز بہت اہم ہے جو ہمیں اور آپ کو بہت بہترین طریقے سے غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی ایک جگہ کو معین نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ مسجد کے اندر کوئی ایک جگہ کو، کوئی ایک صف کو یا کوئی ایک مقام کو فکس نہیں کرنا چاہیے کہ میں وہیں پہ جا کر نماز پڑھوں گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسجد کے دائیں کونے میں ہی ہمیں ڈیلی بیٹھنا ہے، بائیں کونے میں ہمیں ڈیلی بیٹھنا ہے، یا پہلے صف میں بیٹھنا ہے۔ جہاں جگہ ملے آپ کو وہیں بیٹھنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیوں کیا؟
اس لیے منع کیا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت جو ہے یومئذ تحدث اخبارہا کہ یہ جو زمین ہے وہ قیامت کے دن ساری چیز کو بیان کرے گا. یہ جو جگہ ہے یہ وہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ساری جگہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گا کہ یہ شخص اس جگہ پہ نماز پڑھتا تھا. اللہ کے ہاں یہ مٹی کے بارے میں زمین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں گواہی دے گا. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو مسجد ہے مسجد کی ایک ایک گوشہ ایک ایک جگہ آپ کے لیے گواہی دے. کوئی ایک جگہ آپ فکس نہیں کریں کہ مجھے وہیں پہ نماز پڑھنا ہے, یہ میں جلد آ کے اگلے صفحے میں بیٹھ جاؤں یا کونے میں بیٹھ جاؤں. آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیے اور کوشش کریے کہ ہر جگہ پہ بیٹھیے کہ اللہ کے یہاں آپ کے لیے وہ ہر جگہ آپ کے لیے گواہی دے. تو اس لیے مسجد کے اندر کسی ایک جگہ کو معین کرنا یہ سنت کے خلاف ہے. امین کرام, میں انہی چند باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. امید کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں گے, آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی, انشاءاللہ عمل کریں گے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان خرافات سے بچائے جو شریعت کے اندر رائج نہیں ہے, ان بدعات سے بچائے جو شریعت کے اندر جن کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نمازی بنائے, نماز میں ہمیں جو ہماری کوتاہی ہے, جو کمی ہے, جو ہمیں لا علمی کے بنیاد پہ ہماری کمی ہے, اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.